चौधरी इलियास की भतीजी हूँ और चौधरी सईद की बेटी चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की सिस्टर हूँ। सिदरा सईद बंदेशा। सियासत में शौक़ तो नहीं था मुझे। इंशाल्लाह काफ़ी पिछले भी इलेक्शन में ऐसा हुआ है, काफ़ी सीटें जो बड़े टफ कैंडिडेट है वो भी हरे हुए हैं। 106 है, वो मेरे साथ है, मेरी आवाम मेरे साथ है और मेरा साथ ज़रूर देगी। मेरा मुकाबला निसार जट से। रहमान की वफ़ात के बाद एक बाप की कमी महसूस हो रही है, एक भाई की कमी महसूस हो रही है। सबसे ज़्यादा मसाइल तो एन 106 के वो है तलीम। 106 में काफ़ी गाँव है जहाँ पे गैस भी मौजूद नहीं है, सड़कों का कोई हाल नहीं है। 20 साल से यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो नज़र आ रहा है। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि मैं जो ये जो जवान लड़के लड़कियाँ जो जवान लड़के अब घूम रहे हैं, नशे की लत में लगे हुए हैं, मैं चाहूँगी सबसे पहले मैं इनके लिए कुछ। पाकिस्तान को पता है मेरी दुश्मनी काफ़ी है, मेरे दादा कत्ल हुए हैं, मेरे वालिद कत्ल हुए हैं, उसके बाद अब्दुर्रहमान को भी कत्ल किया गया। तो अब मुझे भी सिक्योरिटी थ्रेट है। हाथ में गन है, बल्कि तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे हाथ में कोई गन नहीं है। डरने वाली और पीछे हटने वाली राना सनाउल्लाह वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी अपने अवार्ड ले लेता है। अल्लाह का शुक्र है, सियासी अखराजात पूरे हो रहे हैं, अल्लाह ताला पूरे कर रहे हैं। तक मेरे पे 4 हमले हो चुके हैं, जिनकी 3 की तो मैंने सिर्फ 15 पे कॉल ही की थी। इस दफ़ा मैंने पर्चा जो FIR है वो निसार जट पे कटवाई। औरत जब खड़ी होती है तो फिर उसको पीछे करना भी बड़ा मुश्किल काम है, और औरत जब किसी एक दिल में कुछ ठान ले तो फिर वो मर्दों से भी काफ़ी आगे चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद ख़ान। आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद है वो है मोहतरमा सिदरा सईद बंदेशा साहिबा, सियासी व समाजी रहनुमा भी। अभी इनकी एक दबंग एंट्री हुई है सियासत में। तो सबसे पहले मैम थैंक यू कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें वक्त निकाला। मैम सबसे पहले तो आप हमारे देखने और चाहने वालों को अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन तो यही है कि काफ़ी लोगों को तो वैसे भी पता है कि कौन हूँ मैं, और ये हूँ कि मैं चौधरी इलियास की भतीजी हूँ और चौधरी सईद की बेटी चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा की सिस्टर हूँ। सिदरा सईद बंदेशा। और हम लोग पीछे से 364 चक के हैं, और अब जो है कि वो 66 धाने में काफ़ी देर से 40 साल से पीछे से इसी गाँव में रह रहे हैं। सियासत में एंट्री क्यों हुई? शौक़ था या बावजह मजबूरी सियासत में आना पड़ा? सियासत में शौक़ तो नहीं था मुझे, क्योंकि हमारे ख़ानदान में हमेशा मर्दों ने सियासत की है। ये मजबूरी हो गई है, क्योंकि अब्दुर्रहमान के शहीद होने के बाद ये फिर जो ज़िम्मेदारी थी, हल्के की ज़िम्मेदारी थी, कुछ हल्के के लोगों को देख के फिर ये मेरी मजबूरी बन गई थी कि मुझे सियासत में आना पड़ा। सियासत में आने के आपके मकासद क्या है, जो ख़ास मकासद हैं? ख़ास मकासद यही है कि जब हल्के में अब निकली हूँ तो देखें काफ़ी मसाइल है जिनको 20 साल से कोई हल नहीं कर पा रहा, मतलब वहीं का काम वहीं पे पड़ा हुआ है 20 साल से। तो अब इंशाल्लाह ख़ुद देख रही हूँ अपने हलके को, क्योंकि पहले ये हलका किसी के ऊपर छोड़ा हुआ था। अब इंशाल्लाह इस हलके में हम लोग दोबारा, हमारा ख़ानदान दोबारा आ गया। तो इंशाल्लाह पूरी मेरी कोशिश होगी कि मैं जो मसाइल पिछले 20 साल से हल नहीं हो सके वो अब करने की कोशिश करूँ। आप NA 106 से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। इस हलके में जो उम्मीदवार हैं वो तो ठप है, क्योंकि एक पहले वो दोनों जो है MNA पहले रह चुके हैं, साबिका MNA, एक तो अभी भी MNA। तो क्या जीत पाओगी? इंशाल्लाह काफ़ी पिछले भी इलेक्शन में ऐसा हुआ है, काफ़ी सीटें जो बड़े टफ कैंडिडेट है वो भी हरे हुए हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो हार नहीं सकते, और इंशाल्लाह इस दफ़ा पूरा जो हल्का है NA 106 है वो मेरे साथ है, मेरी आवाम मेरे साथ है और मेरा साथ ज़रूर देगी, क्योंकि उन्होंने हक और सच का साथ देना है, और इंशाल्लाह वो मेरे साथ है। आपका मुकाबला निसार जट से या राना सनाउल्लाह से? मेरा मुकाबला निसार जट से है। राना सनाउल्लाह से मेरा मुकाबला तो खैर दोनों से है, बहरहाल मेरा ज़्यादा मुकाबला निसार जट से, क्योंकि वो 20 साल से इसी हलके में है, और नाम तो यही है कि हमारे ख़ानदान का यूज़ हो रहा है। तो अब जो मुकाबला है वो काफ़ी टफ है, और मुकाबला मेरा इसी से ही है, निसार जट से। अब्दुर्रहमान के वफ़ात के बाद किस चीज़ की कमी महसूस कर रही हो आप? अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद एक बाप की कमी महसूस हो रही है, एक भाई की कमी महसूस हो रही है। मतलब अब्दुर्रहमान एक सायादार दरख्त था जो हमारे सरों पे था, अब वो नहीं है, तो उसकी कमी जो है वो पूरी तो नहीं कोई कर सकता। बाकी ये है कि अब्दुर्रहमान की कमी, लोग जो हैं जो अब्दुर्रहमान से प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं वो मुझे एहसास दिलाते हैं, पर ये है कि अब्दुर्रहमान की कमी वो कमी नहीं कोई पूरी कर सकता। ये बताएं, अब तो आप सियासत में बाकायदा तौर पर आ चुकी हो, आपने इस हलके को काफ़ी वाज़ेह तौर पर देखा होगा। इस NA 106 के अहम मसाइल कौन कौन से आपके नज़र में? सबसे ज़्यादा मसाइल तो NA 106 के वो है तलीम के। फिर यहाँ पे जिस गांव में भी जाओ, हालांकि पूरे पाकिस्तान में शायद गैस मिल सकती है, पर वहाँ में NA 106 में काफ़ी गाँव हैं जहाँ पे गैस भी मौजूद नहीं है।
اور اس میں وہ گلیاں سڑکوں کا کوئی حال نہیں ہے. 20 سال سے یہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا جو نظر آ رہا ہے مجھے. ایسے لگ رہا ہے جیسے اس حلقے میں کوئی MNA کبھی رہا ہی نہیں ہے. تو اب انشاءاللہ میرا پورا ہے ارادہ, جب میرا الیکشن ہو جائے گا میں جیت جاؤں گی تو انشاءاللہ سب سے پہلے تعلیم پہ اور جو نوجوان لڑکے لڑکیاں نوکری پہ زیادہ توجہ دوں گی. اگر آپ منتخب ہوگے تو سب سے پہلا سٹیپ آپ کیا لوگے, کیا کام کرو گے, سب سے پہلا کام؟ انشاءاللہ جب جیت جاؤں گی تو سب سے پہلا سٹیپ یہی ہوگا کہ میں یہ جو جوان لڑکے لڑکیاں جو جوان لڑکے اب گھوم رہے ہیں نشے کی لت میں لگے ہوئے ہیں, میں چاہوں گی سب سے پہلے میں ان کے لیے کچھ کروں. ان کے لیے کوئی ایسا نوکریوں کا انتظام کروں کہ جو پڑھ لکھ کے بھی وہ سارے بیچارے کبھی کدھر گھوم رہے ہیں. تو سب سے پہلا کام میرا یہی ہوگا کہ میں غریب لڑکے لڑکیوں کو نوکری دلواؤں اور اس کے بعد تعلیم پہ زیادہ توجہ دوں گی, لڑکیوں کی اور لڑکوں کی. میم آپ کے ساتھ اتنے گن مین کیوں ہوتے ہیں, یہ اتنا پروٹوکول کیوں آپ کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے؟ پورے پاکستان کو پتہ ہے میری دشمنی کافی ہے. میرے دادا قتل ہوئے ہیں, میرے والد قتل ہوئے ہیں, اس کے بعد عبدالرحمن کو بھی قتل کیا گیا. تو اب مجھے بھی سیکورٹی تھریٹ ہے کافی زیادہ. میں عبدالرحمن کے قتل کے جو کیس ہے اس کی مدعی بھی ہوں, اور دوسرا میں نے سیاست میں بھی انٹری کر دی ہے جو میرے مخالفین کو ہضم بھی نہیں ہو رہا. تو وہ کافی میرے پہ حملے کروا چکے ہیں, اس وجہ سے مجھے سیکورٹی رکھنا میری مجبوری ہے. میم کچھ دن پہلے آپ کی گرفتاری امن میں لائی گئی تھی, وہ کیا وجہ بنی تھی؟ وہ سیاسی گرفتاری کہہ لیں. انہوں نے مخالفین نے وہ دباؤ ڈالا ہے کہ جی یہ گن مین ہے یہ وہ, اور اوپر سے جھوٹا پرچہ FIR میرے پہ کروائی ہے کہ جی 324 بھی لگا دی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ میں گن ہے, بلکہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کوئی گن نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ایسا وہ ثبوت بھی موجود ہے. بس یہ سیاسی مخالفین ہیں جن کے پاس یہ پولیس والا ہتھ کنڈا رہ گیا ہے, وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہے. میں ڈرنے والی اور پیچھے ہٹنے والی بالکل بھی نہیں. اگر آج آپ کے بھائی زندہ ہوتے عبدالرحمن صاحب, تو وہ کس مقام پہ آپ آج ان کو دیکھتی؟ عبدالرحمن اگر زندہ ہوتے تو ماشاءاللہ وہ لوگوں کے دلوں میں کافی وہ پیار تھا, لوگ دل سے چاہتے تھے. عبدالرحمن آج ہوتا تو وہ اس کا مقام وہی تھا جو آج لوگ مجھے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ پہنچوں. مطلب یہی جو مقام ہے اس نے اپنا بنایا ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ آج وہ مجھے مل رہا ہے. میں جب باہر نکلتی ہوں لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, یہ سارا عبدالرحمن کی وجہ سے, کیونکہ اب لوگ عبدالرحمن سے بہت محبت کرتے تھے. آج اگر وہ ہوتا تو شاید وہ اس سے بھی اوپر والے مقام پہ ہوتا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کے اختلافات اور نثار جٹ کے اختلافات کا فائدہ رانا ثناءاللہ اٹھا رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. رانا ثناءاللہ وہ بھی محنت کر رہا ہے, وہ بھی اپنے ایوارڈ لے لیتا ہے, اور بالکل بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا. مطلب اپنا ووٹ لینا ہے, سب نے اپنی محنت کرنی ہے. اب سب کر رہیں گے, پھر دیکھیں گے ووٹ کس کو کیا ملتا ہے. سوال آپ سے ہر بار یہی ہوتا ہوگا کہ آپ کے سیاسی اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں, تو ہم بھی یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ سیاسی اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں, یہ گاڑیاں یہ پروٹوکول یہ کہاں سے پورے ہوتے ہیں سیاسی اخراجات؟ سیاسی اخراجات اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زمینیں بھی ہیں, فیکٹری بھی ہے, اور اللہ کا شکر ہے سیاسی اخراجات پورے ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پورے کر رہے ہیں. اور یہ جو پروٹوکول ہے یہ سارا بس لوگ پیار کرتے ہیں, اور کچھ عبدالرحمن کی محبت میں سارا کچھ ہے. یہ بتائیں, پہلے آپ نے بتایا کہ میرے اوپر کافی حملے ہوئے ہیں, تو کتنے حملے ہوئے اب تک آپ پہ؟ اب تک میرے پہ 4 حملے ہو چکے ہیں, جن کی 3 کی تو میں نے صرف 15 پہ کال ہی کی تھی. اس دفعہ میں نے پرچہ جو FIR ہے وہ نثار جٹ پہ کٹوائی ہے, کیونکہ وہ حملے وہی میرے پہ کرواتا ہے. کیونکہ ایک عورت پہ ہمارے حلقے میں تو کوئی ایسا ہے نہیں جس کے ساتھ میری کوئی دشمنی ہے. ایک عورت پہ کوئی حملہ کر سکتا ہے, میرا دشمن ہی کر سکتا ہے, کیونکہ اسے ہی زیادہ مسئلہ ہے میرے سے. کیونکہ میرے اب جو لوگ ہیں میرے سے محبت کرتے ہیں, یہ وہی حسد ہے جو پہلے عبدالرحمن کے لیے تھا اس کے دل میں, اب میرے لیے ہے اس کے دل میں. تو یہ ہے کہ اب اس نے حملے پہ حملہ کروایا, تو اب میں نے FIR کروا دیا اس پہ. یہ بتائیں, آپ پہ حملے ہوتے ہیں تو آپ نے کبھی حکومت سے سیکورٹی طلب کی ہے؟ میں نے حکومت سے اپیل بھی کی ہے, CPO صاحب سے بھی جا کے بولا ہے کہ مجھے سیکورٹی فراہم کی جائے. پر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ اب میں انشاءاللہ وہ کروں گی, حکومت سے دوبارہ اپیل کروں گی اپلیکیشن کے تھرو. تو انشاءاللہ حکومت سے میں اب سیکورٹی مانگوں گی اپنے لیے. میم آپ کو کتنا یقین ہے کہ اگلے الیکشن آپ اس حلقے سے کتنے ووٹ لے سکو گی؟ یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کتنا ووٹ لے سکوں گی, بلکہ یقین اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس حلقے میں جتنا بھی ووٹ ہے انشاءاللہ اس دفعہ عبدالرحمن کے نام پہ پڑے گا مجھے, اور انشاءاللہ جیت بھی ہوگی, وہ بندیشہ خاندان کی ہوگی. میم آپ کی باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ عبدالرحمن کو یعنی قتل کیا گیا ہے, اور اسی لیے آپ لوگ ان کو شہید بھی کہتے ہو. MNA منتخب ہوگی تو کیا آپ ان کا بدلہ لے سکو گے؟ میرا MNA منتخب ہونا ہی یہ سب سے بڑا بدلہ ہے, کیونکہ جس سیٹ کے لیے اس نے عبدالرحمن کو شہید کیا, یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ اکلوتا وارث ہے ہمارے خاندان کا. تو جب انشاءاللہ میں MNA بن جاتی ہوں, یہ سب سے بڑا اس کا بدلہ ہے.
عبدالرحمٰن کا یہی بدلہ ہے، کیونکہ عبدالرحمٰن سیٹ کے عبدالرحمٰن کو کوئی لالچ نہیں تھا، پر جس کو یہ لالچ تھا ڈاکٹر نثار کو، اور اگر انشاءاللہ میں ہو جاتی ہوں تو یہ سب سے بڑی جیت ہوگی عبدالرحمٰن کی، اور یہ عبدالرحمٰن کا بدلہ بھی ہو جائے گا۔ میم اس ٹائم آپ پورے پاکستان میں وائرل ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پہ جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بتائیں بطور ایک خاتون ہو کے باقی خواتین کو کیا میسج دو گی؟ ہاں یہ ہے کہ لوگ کافی پیار کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کافی پیار کرتے ہیں۔ میں خود شکر گزار ہوں پورے پاکستان کا کہ انہوں نے میرے دکھ میں میرے ساتھ شریک ہیں، اور میرے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس جو یہ ظلم ہوا ہے یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے، ہمارے ساتھ سب سے کافی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اس میں اس دور میں ساتھ کھڑے ہونا بڑی بات ہے۔ اور جتنی بھی خواتین ہیں جو میں سمجھتی ہوں، میں ان کو یہی پیغام دوں گی جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم کر نہیں سکتے کچھ، پر ایسا نہیں ہے۔ ایک عورت جب کھڑی ہوتی ہے تو پھر اس کو پیچھے کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور عورت جب کسی ایک دل میں کچھ ٹھان لے تو پھر وہ مردوں سے بھی کافی آگے چلی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا عورتوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ کبھی بھی کسی موڑ پہ بھی کمزور نہ پڑے، وہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے خود دیکھ سکتی ہیں۔ اگر گھر میں ان کے اب میری مثال ہے، دیکھیں میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، تو اب اللہ کے نام لے کے باہر نکلی ہوں تو انشاءاللہ یہ ہے کہ کمزور بالکل بھی نہیں ہے ایک عورت ہمیشہ ایک مضبوط تھی اور ہے اور رہے گی۔ میم آخری سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، عوام میں جب آپ جاتی ہو تو کس چیز سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں؟ عوام میں جاتی ہوں، عوام کا پیار دے کے کافی متاثر ہوتی ہوں، کیونکہ عوام جو ہے وہ اپنے وہ جو جن کو وہ منتخب کرنا چاہتی ہیں وہ ان کو اپنے درمیان دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو جب میں جاتی ہوں حلقے میں تو وہ جب میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ پہلے سے ہی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے وہ دیکھنے کے لیے، تو بڑا متاثر ہوتی ہوں کہ وہ اتنے کافی، چاہے سردی ہے، بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں، بچے کھڑے ہوتے ہیں، تو عورتیں کافی ہوتی ہیں دیکھنے کے لیے، تو یہ چیزیں دیکھ کے کافی متاثر ہوتی ہوں کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کو پیار کرتے ہیں جو ہمارے خاندان سے دنیا میں چلے گئے ہیں۔ تو اس بات سے بھی کافی متاثر ہوتی ہوں کہ لوگ آج بھی ان قبروں کو پیار کر رہے ہیں جو میرے والد کی ہے، بھائی کی ہے۔ میم تھینک یو کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں وقت نکالا، اور ہماری دعا ہے کہ آپ اپنے سیاسی مقصد میں کامیاب ہو جاؤ تاکہ عوام کی خدمت کر سکو۔ شکریہ۔